سابق DGFI بشیر میمن کی جو پینشن ہے اس کے خلاف کوئی انسائٹ سٹوری ہے؟ آج جو ایک بڑی بگ ڈیولپمنٹ ہے جو ہوئی ہے کہ بشیر میمن صاحب DGFI تھے جہاں سے، اور آپ کو زیادہ بڑی انتہائی ان کے حوالے سے کنٹروورسی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس وقت وہ ریکارڈ پہ تو نہیں کہا تھا، لیکن بعد میں اسٹوری سامنے آئی تھی کہ ان پہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں، اور اس وقت کی وزارت داخلہ جو ہے، ان پہ بڑا دباؤ تھا کہ PM نواز کے کچھ لوگ ہیں، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں اور بڑی سخت کارروائی کریں، جس میں سب سے زیادہ جو سٹریس آ رہا تھا کیبنٹ کا اور عمران خان صاحب کا یا پرائم منسٹر آفس کا، کئی دفعہ ان کو بلایا بھی کیا تھا یہاں پہ ان کو DGFI کو وہاں پہ یا اس میں پرائم منسٹر آفس میں کہ آپ فلاں لوگ ہیں، ان کو لسٹ دی گئی تھی 15 لوگوں کی، موسٹلی وہ اپوزیشن کے لوگ تھے اور موسٹلی نواز لیگ کے لوگ تھے، ایکس MNAs تھے یا اس منسٹر تھے یا ابھی بھی کوئی MNAs وغیرہ ہیں، کہ ان کے خلاف آپ کارروائی کریں، دہشت گردی کے پرچے کروائیں FIA کے ذریعے، یا ان کو آپ اس پہ آرٹیکل 6 اپلائی کریں، اسپیشلی خواجہ آصف صاحب جو ہیں، جو دبئی کے حوالے سے ان کا آیا تھا کہ فارن آفس میں بھی تھے، واپ ڈاک بھی تھے، اور یہ لیگل کنسلٹنسی دے رہے تھے کہ 18-20 لاکھ روپیہ لے رہے تھے، تو کیبنٹ کا فیصلہ تھا کہ ان کو پراسیکیوٹ کریں، تو کیبنٹ یہ چاہتی تھی کہ ان پہ آپ آرٹیکل 6 لگائیں اور ان پہ کارروائی کریں۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کچھ ایون یہاں پہ جرنلسٹوں کے بارے میں بھی کہا گیا تھا DGFI کو کہ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت ان پہ آپ دہشت گردی کے وہ چلوائیں، الزامات کیسز کروائیں، کیونکہ انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں یا کچھ ان میں جو اس پہ خاتون اول جو ہیں ان کے حوالے سے کچھ فیس بک یا ٹویٹر وغیرہ پہ اس طرح کوئی چیزیں آتی تھیں، تو وہ چاہتے تھے کہ آپ ان کے کیسز جو ہیں ان کو آ کے ٹیررزم کے طور پر ٹریٹ کریں، اس پہ انہوں نے سٹینڈ لے لیتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں آپ لوگوں نے لا بنایا ہوا ہے تو سائبر کرائم کے تحت یہ لا میں نہیں آتا، اس پہ ناراضگی ہوئی۔ پھر انہوں نے خواجہ آصف صاحب پہ وہ آرٹیکل 6 کا کہا کہ وہ لگائیں، انہوں نے پھر کہا کہ جناب کہ ہمارے پاس ابھی کوئی ریلیونٹ ثبوت نہیں ہے، UAE سے لینے کی کوشش کی تو نہیں ملے ان کو وہاں سے، وہ نہ ان کو ناراضگی تھی۔ پھر 15-16 لوگ جیسے میں نے بتایا ان پہ کہا، الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ وہی گو گیٹر والی بات ہے کہ یہ کام نہیں کریں گے ہمارے اس پہ جو ہم چاہتے ہیں، تو ان کو آ کے انہوں نے یہ پوسٹ آؤٹ کر دیا، اور ابھی میرا خیال 2-3 ہفتے رہتے تھے ان کی اس کے ریٹائرمنٹ کے، بالکل، حالانکہ ایک جو آخری آفیسر کی اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے اگر ریٹائر ہو رہا ہو تو ایز اے کٹسی کے طور پر اس کو کنٹینیو کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو 2 ہفتے رہ گئے، 3 ہفتے رہ گئے، لیکن پنش کرنا تھا، چیزیں کرنی تھی، ان کو پہلے فورس لیو پہ بھیجا گیا اور پھر ان کو بعد ان کو جوائننگ نہیں کرنی دی گئی، تو احتجاجاً انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، اور اب جو انہوں نے اس کو چھوڑ کے چلے گئے، ریزائن کیا انہوں نے، اب ان کی اس کے بعد پینشن بننی تھی عامر صاحب کہ پینشن ملنی ہوتی کسی بھی افسر کو، وہ ان کے پیپر بھی تیار ہو گئے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بھی کر دیا، اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان نے بھی بنا دیا، پیپر سارا کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد ان کو مزے کی بات یہ ہے کہ ایک لیٹر جو تھا تقریباً میرا خیال ہے ناٹ رانگ یہ 67 لاکھ روپے جو ان کی پینشن بنتی تھی، وہ بھی ان کو اس کا چیک چلا گیا ان کے بینک میں، الائڈ بینک کا جو اکاؤنٹ تھا وہاں پہ بھیج دیا انہوں نے اکاؤنٹنٹ جنرل نے کہ یہ آپ کی پینشن بنتی ہے، اور ساتھ میں ان کو یہ تھا منتھلی جو ان کی پینشن بننی تھی تقریباً 52,000 بننی تھی، وہ بھی انہوں نے کلیئر کر دی، یہ چیزیں ہو گئیں۔ جو ہی پہنچی 2 دن بعد اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان نے فون کر کے الائڈ بینک کو کہا کہ چیک آپ نے کیش نہیں کرنا، ان کو ہم نے روک دیا گیا۔ الزامات ان پہ کوئی نہیں ہے، کوئی انکوائری نہیں ہے، کوئی اس کی کرپشن نہیں ہے، کوئی ریگولیرٹی نہیں ہے۔ الزام بڑا مزے کا عامر صاحب، وہ کیا ہے کہ انہوں نے کیونکہ یہ استعفیٰ دے دیا تھا، نوکری چھوڑ دی تھی، لہٰذا جس بندے نے نوکری چھوڑ دی اور استعفیٰ دے دیا ہو اس کے بعد وہ پینشن کا حقدار نہیں ٹھہرتا، نہ اس کو پینشن ملے گی، نہ اس کو 67 لاکھ روپے ملے گا جو اس کی تنخواہ سے کٹ رہا ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، ان کی ڈیڈکشنز ہو رہی ہوتی پیسہ اس افسر کا ہے۔ سو انہوں نے انتقامی طور پر انہوں نے کہا جناب کہ اچھا بیٹھے نا بیوروکریٹ یہاں پہ کوئی ساتھی دوست ہوا کہ ذرا بشیر میمن صاحب کو ٹائٹ کر دیں حضور، انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت دولی کی ہے، خان صاحب کا آرڈر ہو آگے سے امپلیمنٹیشن نہ ہو تو ان کو ٹائٹ کرتے ہیں۔ وزارت داخلہ بھی بیٹھی تھی، انہوں نے جناب اب ان کو کہا کہ آپ اس لیے نہیں مل سکتی پینشن جو ان کا رائٹ بنتا تھا کیونکہ 35 سال سروس ہے ان کی، تو 25-30 کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں، اس لیے مل سکتی کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا، تو استعفیٰ دینے کے بعد آپ رائٹ کھو چکے ہیں۔ اب انہوں نے جا کے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی ہے پٹیشن، کیس فائل کیا عمران خان صاحب کی حکومت پہ کیا ہے، اس میں فیڈریشن ہے، مطلب وہی اس میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے، اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ہے، اور FIA پہ انہوں نے کیس کیا ہے کہ حضور یہ میرے پیسے تھے، میری پینشن تھی، 35 سال میں نے سروس دیا، میرے اوپر کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے، کوئی انکوائری نہیں ہے، کوئی پینڈنگ ڈیوز نہیں ہے، میں نے کسی کو دینا دلانا نہیں ہے، کوئی بجلی کے بل میں نہیں چھوڑ گیا، میں کوئی گیس پانی کے بل نہیں چھوڑ گیا، یا کسی کا کوئی میرے اوپر آڈٹ پیرا نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے آپ کو کلیئر کر کے دوں، تو پھر کیوں روکا ہے سر؟ اب انہوں نے اس میں جو باتیں پٹیشن میں لکھی ہیں وہ بڑی اہم ہے، میں 2-4 کہوں۔ انہوں نے کہا جناب کہ بعض باتیں مجھے ایسی کہی گئی تھیں اکارڈنگ ٹو بشیر میمن صاحب پٹیشن جو ہے کہ اگر وہ میں بتاؤں تو وہ اسٹیٹ کے حوالے سے اچھی باتیں نہیں ہیں، سو میں ان کو اوپن نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے کیا کیا کام کہے گئے تھے، کس طرح کی چیزیں کہی گئی تھیں جو میں نے نہیں کیا۔ یہ ضرور انہوں نے لکھا ہے کہ میرے اوپر بہت بڑا دباؤ تھا پریشر سے، جس کی وجہ سے میں نے چھوڑا کہ آپ یہ کریں یہ کریں وہ کریں، انہوں نے کچھ چیزیں لسٹ بھی کی ہیں۔ بہرحال لاسٹلی میں یہ کہوں گا عمران خان صاحب کے لیے سر جی جنہوں نے آپ کے مشورے دیے ہیں نا، حکومتیں انہی ہی چیزوں کی وجہ سے ان پاپولر ہوتی ہیں، انہی کے آپ کے اس طرح کے فیصلوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ایک بندے نے آپ کی نہیں مانی،
चला गया, रिजाइन कर गया, वट एवर ही डिड, ये बड़ी मेरा ख्याल दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स कि आप बैठ के किसी की पेंशन रोक लें और उसको जाकर अदालत में जाना पड़े। ठीक है, क्विकली मुझे आखिरी बता दिया, 2 मिनट, 2 मिनट लास्ट देखो 2 ना, मिनट। लास्ट 2 मिनट का सर मेरी भी दरखास्त होगी इमरान खान साहब से कि इन्होंने पहली तकरीर में बड़ी बात की थी कि कंपैशन दिखाएं, ग्रेस दिखाएं, वो पैटी काम ना करें जो कि इनसे पहले के लोग करते आए हुए हैं, इस तरीके से किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। मुझे शक ये पड़ता है कि बांग अदर थिंग्स जो बशीर मेमन साहब के साथ किया जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट थी जिसके ऊपर ये इनाम गनी साहब FIA के 3-4 साल ह्यूमन स्मगलिंग की जो बनी थी, उस वक्त ये उसके अंदर FIA के अंदर क्योंकि मौजूद थे बशीर मेमन साहब, तो ये गुस्सा उस पे ये गुस्सा मुझे शक पड़ रहा है क्योंकि उसके बाद खाकान आजम आ गए हैं। तो ये मैंने कहता हूँ ना, ये अहद इमरान खान साहब का नहीं है, ये अहद खाकान आजम है। तो उन्होंने चुन चुन के, क्योंकि इनाम गनी साहब जो हैं उनके बैचमेट हैं, 17 कॉमन है, बेस्ट फ्रेंड हैं, तो उन्होंने ये रिपोर्ट का पूरी अपने ज़माने में कोशिश की गई थी कि ये रिपोर्ट जो है ना ये दब जाए, रुक जाए, नहीं रुक सकी, और वो गई। फिर IB से थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन लगवा के प्राइम मिनिस्टर साहब से इन्होंने माफ़ करवाई है, ज़्यादा कमेंट्स दिए होंगे ये सारे। मैं लास्ट मिनट में मैं कहता हूँ इस पर हम तफसील कल मैं बात करूँगा। अभी जो है अभी कल बात करेंगे उस पर क्योंकि टाइम नहीं है, कि ये बहुत बड़े 3 फैसले ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड रिस्ट्रक्चरिंग से हुए हैं। एक के जो OMG की पोस्ट बढ़ाई गई हैं, PCS अफसरान को जो है अब वो PAS उसमें आ सकते हैं, कौमी इदारे में आएंगे प्रोविंशियल अफसर, और साथ में प्राइवेट सेक्टर से लोग आएंगे। आपकी उंगली नजर आ गई है, अच्छी चीज है। लेकिन मैं आपसे एक और चीज जानना चाह रही हूं। ओहो, मैं तो अपनी स्पीड रोक रहा था कि लास्ट मिनट है सर, लास्ट मिनट ये, लेकिन मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं जो क्विकली जो ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि कल मैंने ये कह दिया कि जनाब ये जो अफसरान थे RPO CPOs वगैरह, इन्होंने अपोज नहीं किया था उस वक्त। कल जो है पुलिस की जो हुई नए IG के ऊपर, वो जो वहाँ पे सो कॉल्ड बगावत थी, पूरे पंजाब के अफसरान जो थे वहाँ पे ऑनलाइन थे, कुछ मौजूद थे, कुछ थे। तो इसका ये मतलब नहीं था कि इन्होंने बगावत की तकरीरें की हैं, दे जस्ट हैपन टू बी इन लाइन पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन। सो वो मुझे बताया गया है, कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट की कि जनाब हम तो ना बोले ना कुछ हिस्सा लिया। तो हमारे पे ये शक किया जा रहा है कि जिस तरह हमारे हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी विच हंटिंग ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है रऊफ साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी लास्टली, जो IG पंजाब के तबादले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है नून लीग ने, नून लीग कितना इंटरेस्ट ले रही है? मैं चाहूंगा आमिर साहब को टाइम कम मिला इस सवाल में। मैं वो जो शॉर्टली बता दें, एक लाइन, वन लाइनर। नहीं, ये नून लीग ने वो तो जाहिर है अभी सिंध के भी जो अपॉइंटमेंट्स वो हो रही थी हैं, और दूसरा मैंने कहा ना कि चैलेंज तो करना ही था कि यहाँ पे उन्होंने भी हलाकू खान इन्हीं की ट्रेडिशन में लाए हैं। मैं बता दूं, अपने दौर में ये शहबाज शरीफ साहब IGs को गालियां देते थे, जो आज और ये IB की रिपोर्टों के जो लास्ट कह दूंगा, जो IB की रिपोर्टों के ऊपर जो सारा कुछ बनाए जा रहे हैं ना केसेस, ये चेक कर लें कि IB की रिपोर्टें बनती कैसे हैं।